الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن الشفاء بنت عبد اللہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصة فقال الا تعلمین هذه رقیة النملة كما علمیتها الکتاب رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے شفا بنت عبداللہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں حفصہ کے پاس تھی، تو فرمایا کہ تم انہیں نملہ کا دم کیوں نہیں سکھاتی جیسے تم نے انہیں لکھنا سکھایا۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کا نام لیلہ ہے، شفا لقب ہے، کرشیہ ادویہ ہیں، مہاجرین اول میں سے بڑی عالمہ عاقلہ بی بی تھیں۔ اکثر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاں دوپہر کا آرام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے حضور کے لیے ایک علیحدہ بستر بھی رکھا ہوا تھا۔ مرقات و واشا۔ حدیث پاک کی طرف متوجہ ہوں۔ نملہ چونٹی، ویسے نمل چونٹی ہے نا، نملہ چونٹی، یہ باریک باریک چونٹیوں کی طرح دانے ہوتے ہیں جو بیمار کی پسلیوں پر نمودار ہوتے ہیں، جس سے مریض کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اسے تمام جسم پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اس لیے اسے نملہ کی بیماری کہتے ہیں۔ اسے دانے نکل آتے ہیں نا کہیں پسلیوں پہ، سائیڈز پہ ایک طرف ہوتے ہیں، جسے یہاں اب ہم ہرپی زوسٹر بھی کہتے ہیں، جیسے مثال دی ہے، تو اس پر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اسے تمام جسم پر چونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اس لیے اسے نملہ کہا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام موتی جھرا ہے، مگر یہ درست نہیں کہ موتی جھرا تمام جسم پر ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک حصے پہ ہوتی ہے نا جو ہرپی زوسٹر، جسے میں چھوٹے چھوٹے دانے پہلے نکلتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، ڈاکٹرز رات تو خیر بالکل جانتے ہیں صحیح۔ تو بہرحال حضرت شفا مکہ معظمہ میں اس مرض کا بہترین دم کیا کرتی تھیں۔ آپ وہاں اس دم کی وجہ سے مشہور تھیں۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائیں تو آپ حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوتی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو کہا بھئی ان کو آپ نے دم کی اجازت کیوں نہیں دی، نملہ کے دم کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یعنی اجازت لینا بھی ضروری ہے، جس کے پاس جو ہنر ہو، جیسے استاد ہوتا ہے نا تو وہ پھر تیار کرتا ہے، پھر ایک سرٹیفکیٹ یونیورسٹی سے ملتا ہے، بھئی جاؤ اب تم بھی تعلیم دے سکتے ہو، یعنی بھی اس نے یہ تعلیم لی ہے، جیسے دنیا دار کی تعلیم ہے۔ تو یہاں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کو جو لکھنے کی تعلیم ہے، ہنر ہے، اس سے زیادہ زبانی تعلیم کی ضرورت ہے، تاکہ فوری فوری اپنے بچوں کو، خامد کو چلتے پھرتے ٹرانسفر کرے کام کرتے کرتے۔ اب کوئی تکلیف ہوگی فوری طور سے پڑھ کے دم کرے، نظر لگ گئی تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، دم کرے۔ وہ لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے جو ایسی تعلیمات ہیں جو زبانی ہیں وہ بہتر ہیں۔ باقی بھی جتنی آپ دیکھ لیتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہولڈرز ہیں، وہ آپ معاشرے میں دیکھیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ ویسے ہی لکھنا پڑھنا تو بہت جانتی ہیں لیکن دلی سکون نہیں ہے، پھر سکون ڈھونڈتی ہیں جو ملنا مشکل ہے۔ کیوں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف جو عمل ہے، سارا عمل بال کھلے،
کٹنگ ہوئی ڈریس غلط، دفتروں میں مخلوط تعلیم، مخلوط پھر معافی کے ساتھ. تو بہرحال عورتوں کے لیے زبانی ایسی تعلیمات جس میں فوری جیسے دم ہے وہ بڑا مفید ہوتا ہے کہ گھر میں سکون رہتا ہے، بچے بیمار کم ہوتے ہیں، نظر نہیں لگتی، اس طرح کی اور چیزیں جو بیماریاں ہیں وہ فوری شفا ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس کم جانا پڑتا ہے، اور اگر جانا بھی پڑے تو شفا اس دم کی برکت سے بہت جلد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم.